السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹا سا پیغام ہے جی کہ نماز پہلے یا رزق حلال پہلے؟ تو آیا جب ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسے دیکھتے ہیں، اسے سنتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں اور اس کے متعلق اپنی دلیل اور اپنی وضاحت کو اجاگر کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ رزق حلال، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو۔ تو جو بیسک ہے، جو بیس بنی ہے وہ حلال بنا ہے۔ حلال کے بعد آپ کی عبادت کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ رزق حلال کھانے کے بغیر آپ کی عبادت کا معاملہ شروع نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور اللہ اپنے ان بندوں سے کہہ رہا ہے، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے جن کو اللہ نے ہدایت دے کر بھیجا تھا۔ تو ہمارے لیے یہ خوبصورت ترین دلیلیں ہیں، خوبصورت ترین پیغام ہے، خوبصورت ترین قسم کا میسج ہے کہ اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور انبیاء رسولوں کو اللہ نے دلیل بنا کے بھیجا ہے۔ اتنی خوبصورت دلیلیں کہ جس کا تذکرہ سن کر ہمارے دلوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے سینوں کو روشن ہو جانا چاہیے تھا، نہ کہ ہم اس تفریق میں، اس چکر میں پڑ جاتے کہ نماز پہلے۔ آج ہمارا یہاں حالات یہ ہے کہ ہم نماز کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ہمارے علماء کرام کا یہ عالم ہے کہ سود خور صفے اول میں کھڑے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ سود خور کے ساتھ ان کے تعلق ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ان کو بڑی عزت اور احترام دیتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ان سے مال لیتے ہیں مسجد کی بناوٹ کے لیے، اپنی تنخواہ کے لیے، ان کو کوئی فرق نہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ سود کا مال کھانے والا، کھلانے والا، اس میں عمل کرنے والا دونوں جہنمی ہیں؟ تو میرے بھائیوں، دونوں کا ٹھکانہ جب جہنم ہے تو ہم نے کیا سیکھا؟ قرآن نے ہمیں کیا بتایا؟ ہم نے کیا عمل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم جاری فرمایا؟ ہم نے کیا کیا؟ تو میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کریں، سونے نبی کے امتی بن جائیں، اس جماعت میں شامل ہو جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم